السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر ایک چیز کو بہترین اور اعلیٰ بنایا ہے، اور انہی میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس کائنات میں سب سے افضل انبیاء کرام، اور انبیاء کرام میں سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے وہ خاص جگہ اور خاص طبقے کے لیے ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے پیغمبر بن کر آئے۔ جیسا کہ سورۃ سبا کی آیت میں فرمایا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ہاں، مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ اور سورہ فاتر کی آیت میں فرمایا، ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہوا ہو۔ اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں، جیسے سنن نسائی کی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل معراج کے واقعے میں ایک جگہ فرمایا، پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا، وہاں میرے لیے انبیاء علیہ السلام جمع کیے گئے تھے، چنانچہ مجھے جبریل علیہ السلام نے آگے کر دیا، میں نے ان کی امامت کی۔ اسی طرح مشکوٰۃ المصابیح اور جامعہ ترمذی کی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو نبوت کے منصب پر کب نوازیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے مابین تھے۔ اور مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوں جب آدم علیہ السلام ابھی ڈھانچے کی حالت میں مٹی کی صورت میں پڑے ہوئے تھے، اور میں ابھی اپنے معاملے یعنی نبوت کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے قریب دیکھا تھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات ان کے سامنے روشن ہو گئے۔ اسی طرح مشکوٰۃ المصابیح اور صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اولاد آدم کے بہترین طبقات سے ہوتا ہوا اس طبقے میں پہنچا ہوں جس میں پیدا ہوا ہوں۔ اور جامعہ ترمذی، صحیح مسلم اور مشکوٰۃ المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو منتخب فرمایا اور اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو۔ اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکوٰۃ المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء کو معجزات عطا کیے گئے جن کے مطابق انسان ان پر ایمان لائے، اور جو مجھے عطا کیا گیا وہ وحی یعنی قرآن ہے۔ اللہ نے میری طرف وحی بھیجی، میں امید کرتا ہوں روز قیامت ان انبیاء سے میرے متبعین زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکوٰۃ المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں۔ 1 مہینے کی مسافت سے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک بنا دی گئی، میری امتی کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو وہ وہیں نماز پڑھ لے، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا جبکہ مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا، مجھے شفاعت کی گئی ہے، اور ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث کیا جاتا تھا جبکہ مجھے عمومی طور پر تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم اور مشکوٰۃ المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں سے فضیلت عطا کی گئی ہے۔ مجھے جوامع الکلم، بات مختصر، مفہوم زیادہ عطا کیے گئے ہیں، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا، میرے لیے تمام زمین سجدہ گاہ اور پاک قرار دی گئی، مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے،
اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکات المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جوامع القلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں اور انہیں میرے ہاتھ میں رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم اور مشکات المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، اور جس قدر زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی وہاں تک میری امت کی حکومت پہنچے گی۔ مجھے 2 خزانے عطا کیے گئے، سرخ اور سفید۔ میں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ وہ عام قحط سالی کے ذریعے اسے ہلاک نہ کرے، ان کے باہمی دشمنوں کے سوا کسی دوسرے دشمن کو ان پر مسلط نہ کرے کہ ان کے وہ مرکز صدر مقام تباہ کر دے۔ اور بلا شبہ میرے رب نے فرمایا، اے محمد، میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو وہ ٹل نہیں سکتا۔ میں نے آپ کو آپ کی امت کے بارے میں یہ عہد دے دیا کہ میں اسے قحط سالی میں مبتلا کر کے تباہ نہیں کروں گا۔ یہ بھی عہد دے دیا کہ ان پر ان کے باہمی دشمن کے علاوہ کوئی ایسا دشمن ان پر مسلط نہیں کروں گا جو ان کے مرکز کو تباہ کر دے، گرچہ ان کے تمام دشمن متحد ہو کر ان پر حملہ کر دیں، البتہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور قیدی بنائیں گے۔ اور اسی طرح مشکات المصابیح میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام اور آسمان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا، ابو عباس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان والوں پر کس چیز سے فضیلت عطا فرمائی؟ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں سے فرمایا، ان میں سے جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا معبود ہو تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے تمام گناہ معاف فرما دے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے انبیاء علیہ السلام پر کون سی فضیلت ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ وہ انہیں وضاحت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ سو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جنوں اور تمام انسانوں پر مبعوث فرمایا ہے۔ اسی طرح جامعہ ترمذی اور مشکات المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وسیلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اعلیٰ درجہ ہے، وہ صرف ایک ہی آدمی کو نصیب ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں وہ میں ہی ہوں گا۔ اسی طرح جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں سارے انسانوں کا سردار ہوں گا، اور اس پر مجھے کوئی گھمنڈ نہیں۔ میرے ہاتھ میں حمد و شکر کا پرچم ہوگا، اور مجھے اس اعزاز پر کوئی گھمنڈ نہیں۔ اس دن آدم اور آدم کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ میں پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے زمین پھٹے گی، یعنی کہ قبر سے نکلیں گے، اور میں برآمد ہوں گا، اور مجھے اس پر کوئی گھمنڈ نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم اور مشکات المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت آدم کی اولاد کا سردار میں ہوں گا۔ سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے میں سفارش کروں گا، اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح صحیح مسلم اور مشکات المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کے کھولنے کا مطالبہ کروں گا، تو محافظ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ عرض کرے گا، آپ ہی کے متعلق مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے اسے نہ کھولوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔